یہ بات عقل کو سمجھ آتی ہے. میں کہتا ہوں میں اس کا رسول ہوں, اس بات عقل اس کو تسلیم کرتا ہے. فرمایا دو طرح سے نبی علیہ السلام نے ان کا رد کر دیا. قل انما انا بشر مثلکم میں, ایک تو اپنے دعوت کے مضمون کے لحاظ سے, دوسرا دعوت کے انداز کے لحاظ سے. فرمایا انداز میرا مشکل نہیں اور مضمون بھی میرا مشکل نہیں, انداز بھی میرا بڑا آسان ہے اور جو کچھ میں پڑھاتا ہوں وہ بھی بڑا آسان ہے. اب تمہاری مشرکین مکہ بدبختی ہے کہ تم ٹال رہے ہو مجھے اور میری بات پر توجہ کی بجائے تم کہتے ہو تم نظر نہیں آتے. قل انما انا بشر مثلکم کا معنی کرتے ہوئے امام بیضاوی لکھ گئے, اس کے سوا ایک لفظ بھی نہیں لکھا. وہ مٹی کی بات اس کا تصور بھی کہیں موجود نہیں ہے. امام بیضاوی نے لکھا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نہ میں فرشتہ ہوں نہ میں جن ہوں, میں تو بشر ہوں, میری باتیں تمہیں سنائی دیتی ہیں اور پھر جو میں بیان کرتا ہوں وہ چیز بھی ماورائے عقل نہیں ہے کہ عقل کو کی اپروچ میں ہی نہ ہو. جو میں بتاتا ہوں عقل کو سمجھ بھی آتی ہے, لہذا تمہارے بہانے ختم ہیں. اب اگر تم نے کلمہ نہ پڑھا تو پھر ڈائریکٹ جہنم میں جاؤ گے, تمہاری کوئی معذرت نہیں ہوگی قیامت کے دن, کوئی بہانہ نہیں مانا جائے گا. اس واسطے کہ میں نے انما انا بشر مثلکم کہہ کے تمہارے سارے بہانے ختم کر دیے ہیں. یہ انداز قرآن مجید برہان رشید میں ان دو آیات کے لحاظ سے اختصار سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اگرچہ اس پر تفاصیل کے حوالہ جات بہت زیادہ ہیں, لیکن وقت کے اختصار کے پیش نظر چونکہ چند ضروری باتیں ابھی باقی ہیں, میں نے یہ بات اب دوسری آیت کے لحاظ سے آپ کے سامنے پیش کر دی. اور یہ وہ تفسیر ہے کہ جو قرآن خود کرتا ہے اور ماقبل بیان کر رہا ہے, اور یہ ہر جگہ ان لوگوں کے سامنے پیش کر دو کہ جنہوں نے یہ تسبیح پکائی ہوئی ہے اور انما انا بشر مثلکم, اس سے وہ ہر جگہ اپنی بدعقیدگی جو ہے اس کو چھپانے کے لیے آیات کو پڑھتے ہیں. آیات سچی ہیں, آیات میں کوئی شک نہیں, آیات پر ہمارا پورا یقین ہے, آیات ہمارا ایمان ہے, لیکن ان سے جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں وہ ان کی خرافات ہیں, وہ ان کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں, ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. اہل سنت و جماعت کے دل وہ سرائے ہیں کہ جن میں وہ عقیدہ رہتا ہے جو عقیدہ صفا سے چل کے آیا ہے. اب یہاں پر لفظ مثل اور اس کے ساتھ کی دیگر جو مباحث ہیں ان کی بات ابھی باقی ہے. میں آپ کی توجہ وہ جمعے والے دن کے اعلان کی طرف کروانا چاہتا ہوں. جامعہ جلالیہ داروغہ والا لاہور کے عظیم پلیٹ فارم کے لیے جو آپ کو کہا گیا تھا عطیات دینے کا, تو مثل کا لفظ بولا گیا. تو جہاں مثل آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر لحاظ سے فلاں چیز فلاں کی مثل ہے, ہمہ جہت مثلیت نہیں ہوتی. آج ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ لوگ ان آیات کو پڑھنے کے بعد آگے من مانیاں کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ان کے بھی دو ہاتھ ہیں, ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں, ان کے بھی دو قدم ہیں, ہمارے بھی دو قدم ہیں. پھر کہتے ہیں انہوں نے بھی شادی کی, ہم نے بھی شادی کی. معذاللہ پھر آگے جب مزید بڑھتے ہیں کہتے ہیں وہ بھی بھول گئے, ہم بھی بھول گئے, انہوں نے بھی غلطی کر دی, ہم نے بھی غلطی کر دی. تو یہ ایک پورا انہوں نے ایک گردان پکائی ہوئی ہے جس سے مقصد کیا ہے, غیروں کا مقصد پورا کرنا, کہ نبوت کو بالکل ایک سمپل سا مقام بنا کر, ایک سطحی سا انسان بنا کر پیش کر دیا جائے تاکہ لوگوں کے دلوں میں جو وقار نبوت ہے وہ دور ہو جائے اور لوگوں کے یقین کو لوٹنا آسان ہو جائے. اس سلسلہ میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا, لیکن میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مثل کا مقصد یہ نہیں تھا جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں. مثل کہنے کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں مجھے کبھی بھی رب نہ کہنا, جیسے تم رب کے بندے ہو میں بھی رب کا بندہ ہوں, جیسے تم مخلوق ہو میں بھی مخلوق ہوں, جیسے تمہیں رزق رب دیتا ہے ایسے مجھے بھی رزق رب دیتا ہے. اب یہ صورتحال ہے, چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کمالات ظاہر ہوتے ہیں, اور ابھی زمانہ پہلے عیسائیت اور یہودیت کا گزرا ہوا ہے, اور مزاج ان کا کیا ہے کہ نبیوں کی شان ظاہر ہو جائے تو ان میں سے کوئی کہتا ہے اللہ کا بیٹا, کوئی کہتا ہے اللہ ہے. تو رب ذوالجلال نے واضح کیا کہ محبوب تمہارے کمالات ہیں سب سے زیادہ, وہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کے اجتماعی تھے وہ تمہارے اکٹھے ہیں. تمہارے ان کمالات کو دیکھ کر جس وقت کوئی ادھر بڑھنا چاہے گا تو پھر اسے پہلے ہی سمجھا دو کہ اس حد سے آگے نہیں جانا, سب کچھ میرے پاس ہے مگر میں اللہ نہیں ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں. مجھے رب نے بہت کچھ دیا کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے, مگر میں بشر ہوں تمہاری مثل,
کہ جیسے تم مخلوق ہو میں بھی مخلوق ہوں, تم رب کے بندے ہو میں بھی رب کا بندہ ہوں. اس طرح کی چیز سمجھانا مقصود تھا. یہ نہیں تھا کہ قیامت تک کے بے لگام خطیب تقریریں کرتے پھرے, دیکھو نبی بھی بھول گیا ہم بھی بھول گئے, انہوں نے بھی غلطی کی ہم نے بھی غلطی کی, انہوں نے بھی گناہ کیا ہم نے بھی گناہ کیا. معاذ اللہ, مثل کہنے کا مطلب امتی کا قد نبی کے ساتھ برابر کرنے کا نہیں تھا. مثل کہنے کا مطلب امتی کو نبی کی سیٹ پر بٹھانا نہیں تھا. مثل کہنے کا مطلب امتی کو نبی کے لحاظ سے ہم پلہ بنانا نہیں تھا. مثل کا مقصد یہ تھا کہ یہ رب کے بندے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم فضل ان پہ نازل ہوتا رہتا ہے. اب اس مقصد کے لیے قرآن مجید برہان رشید کی دوسری آیت کریمہ سامنے رکھو. اگر کسی کو یہ سمجھانے سے سمجھ نہیں آتی اور کہتا ہے کہ نہیں جب مثل آ گیا ہے تو پھر ہم لحاظ سے بنیں گے, یہ جتنی چیزیں ان کی تقریروں میں ہوتی ہیں تو پھر انہیں شیشہ دکھاؤ, انہیں کہو اگر ادھر تمہارے لیے مثل کا لفظ آیا ہے تو پھر دوسری طرف بھی آیا ہے. اگر یہاں مثل سے تم ہر شے بن گئے ہو تو پھر وہاں بھی مثل سے ہر شے بن جاؤ. قرآن مجید برہان رشید سورہ انعام کے اندر رب ذوالجلال کا یہ فرمان ہے, آیت نمبر 38 ہے. خالق کائنات فرماتا ہے وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم. اللہ فرماتا ہے زمین میں جتنے چوپائے ہیں اور جتنے پرندے ہیں وہ کیا ہیں, الا امم امثالکم, فرمایا وہ تمہاری مثل امت ہے. زمین کے سارے چوپائے اور سارے پرندے کیا ہیں, الا امم امثالکم, وہ تمہاری مثل امتیں ہیں. یہ خالق کائنات جل جلالہ نے واضح کر دیا. وما من دابہ فی الارض, دابہ ہے جو زمین پہ چلے, ہر دابہ کا ذکر آ گیا, ماں ہے نا آگے اللہ آ رہا, اب کوئی پیچھے نہیں بچا. ایسے ولا طائری یطیرو بجناحی, ہر پرندہ جو پروں پہ اڑتا ہے وہ کون ہے, اللہ فرماتا الا امم امثالکم, وہ تمہاری مثل امتیں ہیں. اب امثال جمع ہے مثل کی. اب کہا گیا لوگوں کو سارے پرندے اور سارے درندے اور حیوان وہ تمہاری مثل ہے. اب جنہیں مثل کی سیڑھی سے یہ شوق ہے کہ ہم نبوت کی چھت کے قریب جا پہنچے تو انہیں یہ بھی دکھاؤ کہ مثل یہ بھی ہے کہ اللہ نے کہا ہر پرندہ تمہاری مثل ہے اور ہر درندہ تم اس کی مثل ہو اور ہر جانور تم اس کی مثل ہو. اب دابا میں تو خنزیر بھی ہے, دابا میں کتا بھی ہے, پرندوں میں کتا بھی ہے, تو کیا ہے کسی میں جرأت جو خطبہ دیتے وقت یہ آیت پڑھے اور لوگوں کو بتائے لوگوں یہ تمہارا خطیب اللہ کے فضل سے کتے کی مثل ہے, اور لوگوں کو کہے یہ تمہارا خطیب خدا کے فضل سے اس نے بڑی شان پائی ہے, یہ تو خنزیر کی مثل ہے, اور کہے یہ تو کوے کی مثل ہے. آخر آیت قرآن جب آئی ہے تو پھر یہ تقریر کیوں نہیں کی جاتی؟ جب رب کہتا ہے کہ وہ تمہاری مثل امتیں ہیں تو یہ آیت قرآن نہیں ہے, یہ وحی نہیں ہے, یہ رب کا فرمان نہیں ہے, یہ نغمہ جبریل نہیں ہے, یہ کتاب لا ریب نہیں ہے, یہ سب کچھ ہے. تو پھر کیوں نہیں کہا جاتا کہ میں کتے کی مثل ہوں, میں کوے کی مثل ہوں, میں خنزیر کی مثل ہوں؟ وہاں کہتے نہیں اس سے میں ہماری بے عزتی ہوتی ہے, کہاں ہم کہاں خنزیر. میں کہتا ہوں مثل کا لفظ تو وہاں بھی آیا ہے. اگر مثل کی رسی کو پکڑ کے اوپر چڑھنا چاہتے ہو تو مثل کی رسی پھر تمہیں گلے میں ڈال کے نیچے بھی کھینچ رہی ہے. اگر تم نے مفہوم وہ ماننا ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں پھر اپنی جگہ ٹھہر سکو گے, ورنہ مثل کی رسی کھینچ کے نیچے گڑے میں ڈال دے گی. ہم نے مطلب بیان کیا کہ مثل کا مطلب ہما جیت مثل نہیں ہوتا, مثل کا مطلب چند لحاظ سے مثل ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں تم بھی مخلوق ہو میں بھی مخلوق ہوں. اب ادھر بچ جاؤ گے کہتے ہوئے کوا بھی مخلوق ہے میں بھی مخلوق ہوں, خنزیر بھی مخلوق ہے میں بھی مخلوق ہوں, کتا بھی مخلوق ہے میں بھی مخلوق ہوں. اب جا کے بچو گے جب ہمارا مطلب سمجھو گے, اور اگر ہمارا مطلب نہیں سمجھو گے تو پھر یہ کہنا پڑے گا اگر مثل کی بنیاد پر تم حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لال کی برابری کرنا چاہتے ہو تو پھر ہوش کرو, تمہیں کتوں کی صف میں بٹھا دیا جائے گا اور تمہیں خنزیروں کے ساتھ ملا دیا جائے گا. اس واسطے کہ اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے الا امم امثالکم, یہ ساری تمہاری مثل امتیں ہیں, تمہاری مثل مخلوق ہیں. اب جا کے ہوش ٹھکانے آئے گا. اگر
किसी में थोड़ी सी भी अक्ल सलीम होगी, उसे मानना पड़ेगा कि उसकी हैसियत क्या है अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के मुकाबले में। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत अजमत कायनात की एक हकीकत है, उनके लिहाज से एक अदना सा बंदा जाके चिमट जाए कि मैं उनकी मिसल हूं, उसे सोचना चाहिए कि कितनी बार वुजू करे, कितनी बार जुबान को गुस्ल दे, कितनी बार सोच को ईमान के काबे में एतिकाफ करवाए और फिर बोले अदब गाहे ज़ेर आसमां आज़ाश नाज़िक तर नफस गुम करदा मी आयत जुनेदो बा यज़ीदी जा। वहां पूरी मिसलियत तो किसी नबी को हासिल नहीं है, आम कोई इंसान कैसे उनके हम पल्ला हो सकता है। मोहतरम सामी हजरात, अब बशर और मिसल ये दोनों चीजें आपने इनको जहन में रखना है। हमारा अकीदा है वो बशर हैं और हमारा अकीदा है मिसलियत का भी, मगर वो महदूद मिसलियत, और महदूद